اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، ایام معدودات، اور یہ دن ہیں گنے چنے، 29 یا 30 دن۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں سے ایک بار پھر رمضان المبارک عطا کرنے والے ہیں۔ ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے رشتہ دار، عزیزوں اور دوستوں میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ پچھلے رمضان وہ روزوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، نماز تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، سحری اور افطاری نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ پچھلے سال رمضان کے اندر رمضان کی نعمتوں کو سمیٹ رہے تھے، رمضان کی برکات اور اس کی جو رحمتیں ہیں ان کو وصول کر رہے تھے، لیکن اس سال وہ فوت ہو چکے ہیں تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب وہ نہ تو رمضان کی رحمت، نہ اس کی برکت، نہ اس کی نعمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے موقع عطا کیا انسان کو، اور اس کے برعکس جو لوگ زندہ ہیں ان کے پاس یہ پھر اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ اللہ پاک انسان کو بخشنے کے لیے، انسان کو معاف کرنے کے لیے، انسانوں کی مغفرت کے لیے اللہ نے یہ مختلف مواقع عطا کیے ہیں۔ کبھی اللہ پاک نے رمضان المبارک عطا کیا، رمضان المبارک کے روزے، کبھی سحری، کبھی افطاری، اور اس میں جو پیکج دیا وہ جو نفل ہے ان کو فرضوں کے برابر اور جو فرض ہے ان کو 1000 گنا کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ ہمیں موقع عطا کیا۔ جو لوگ فوت ہو چکے وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ صرف دنیا ہے۔ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کے اعمال میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا درجات نہیں بلند ہو سکتے۔ پھر صرف حسرت رہ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی لمبی زندگی عطا کی تھی، اتنی لمبی عمر عطا کی تھی، اور ہم اللہ کے احکام کی فرما برداری نہیں کر سکے۔ ہم اللہ کے جو حکم تھے ان کا جو اللہ کا جو حکم تھا ان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے، نماز اچھی نہیں پڑھ سکے، روزہ صحیح نہیں رکھ سکے، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے، وہ صرف حسرت ہی رہ جائے گی لیکن اعمال میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مات الناس، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اس کا جو رجسٹر، جو اس کا کتابچہ اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی نیکی میں اضافہ کر سکتی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتی ہیں۔
تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے درجات میں بلندی کا سبب بن سکتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ. اپنی زندگی کے اندر اس نے کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے صدقہ کی ہو، کوئی مسجد بنوائی ہو، یا مسجد کے لیے جگہ دی ہو، یا مدرسہ بنایا ہو، یا مدرسہ کے لیے جگہ دی ہو، کوئی مسافر خانہ بنایا ہو، کسی غریب کے ہاں کوئی پانی کا انتظام کیا ہو، کوئی کنواں کھدوایا ہو، کوئی ٹیوب ویل لگوایا ہو، کوئی ایسا اس نے صدقہ جو اپنی زندگی میں کیا ہو. جب انسان فوت ہو جائے گا، انسان دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو اس نے جگہ دی اس کی جگہ پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے، ثواب جگہ دینے والے کو ہوگا. اس کی جگہ پر نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا، لیکن ثواب اس کو ہوگا جس نے جگہ عطا کی. پانی پینے والا پانی پیے گا، لیکن ثواب اس کو دے ہوگا جس نے صدقہ کیا. اور مختلف جو بھی اس نے صدقات کیے ان سے جو لوگ مستفید ہوتے رہیں گے وہاں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی نیکیوں میں درجوں میں بلندی آتی چلی جائے گی. پہلی چیز صدقۃ جاریہ، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیا ہوگا. ویسے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے فَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جب انسان مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اس کو قیامت کے دن نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اقرأ کتابک، کہ پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. وہ جب پڑھے گا اپنی کتاب کو اور وہ دیکھے گا اپنی کتاب کو، وہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کتاب کسی بھی لینگویج میں ہو، وہ کسی زبان میں لکھی ہوئی ہو، وہ چاہے ریکارڈنگ ہوئی ہوگی، چاہے اس کی ویڈیو بنی ہو، وہ جو بھی ہو، اللہ فرمائیں گے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو کافی ہے اس کو پڑھنے کے لیے، تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ کتاب کو دیکھے گا وہ کہے گا ما لہذا الکتاب،